ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ویک 12 کلاس 1. اس میں ہم اسٹارٹ کریں گے. آلریڈی ہم نے پیاجے تھیوری کی جو انٹروڈکشن تھی ریلیٹڈ ٹو پیاجے، اس کی جو تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ تھی وہ آلریڈی ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کی تھی. آج ہم انشاءاللہ پیاجے تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں سٹیجز کون کون سے تھے. جو پیاجے تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ چینج ہوتی ہے کس چیز کے ساتھ؟ چائلڈ گروتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے، چائلڈ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف ایکوائرنگ نالج نہیں ہے، گیرنگ نالج نہیں ہے، بلکہ بچہ اس میں کیا کرتا ہے، وہ ڈیولپ کرتا ہے، کنسٹرکٹ کرتا ہے کس چیز کو؟ اپنے مینٹل ماڈل کو. مینٹل ماڈل اپنے مینٹل جو وہ ہوتا ہے، ویو ہوتا ہے ریلیٹڈ ٹو دا پیپل، ریلیٹڈ ٹو دا ورلڈ، پرسیپشن جو ان کی ہوتی ہے، اسکیما اور ایسیمولیشن جو ہم نے پڑھے تھے، وہ بیسیکلی صرف نالج ایکوائر نہیں کر رہا ہوتا بلکہ یہ چیزیں بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے وہ اکر ہو رہا ہوتا ہے تھرو دا انٹروڈکشن آف انٹ کیپیسٹیز. جو انٹ کیپیسٹیز ہوتی ہیں بچے کے، اینڈ جو انوائرمنٹل ایونٹس ہے، اینڈ بچہ کیا ہو رہا ہے، وہ پاس ہو رہا ہوتا ہے تھرو اے سیریز آف اسٹیجز. ٹھیک ہے، اب یہ اسٹیجز کون کون سے ہیں؟ اسٹیجز آف پیاجے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. جن پیاجے تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ سجیسٹ کرتی ہے دیٹ بچہ موو کرتا ہے تھرو 4 ڈفرنٹ اسٹیجز آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، جو کہ ریفلیکٹ کرتی ہے ان کی انکریزنگ کمپلیکسٹی آف چلڈرنس تھاٹ کو. ٹھیک ہے، پیاجے کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ 4 اسٹیجز آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے گزر رہا ہوتا ہے، جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کی انکریز ان کمپلیکسٹی. مطلب ایک اسٹیج سے دوسرے اسٹیج سے، دوسرے اسٹیج سے تیسرے اسٹیج سے جو کمپلیکسٹی ہوتی ہے شاید وہ بچے کی ٹاٹ میں جو ہے نا جا کے وہ کمپلیکسٹی اسٹیج ٹو اسٹیج انکریز ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایچ چائلڈ گوز ٹو دا اسٹیجز ان دا سیم آرڈر. اور ہر بچہ جو ہے سیم آرڈر میں ان اسٹیجز سے گزر رہا ہوتا ہے. اور جو چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈٹرمنٹ کرتا ہے بائی بایولوجیکل میچوریشن اور جو ان کی انٹریکشن ود انوائرمنٹ ہوتی ہے. اچھا، ایٹ ایچ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ، ہر اسٹیج ڈیولپمنٹ کے ہر اسٹیج پہ کیا ہوتا ہے، چائلڈ کی جو تھنکنگ ہے وہ کوالٹیٹیولی ڈفرینٹ ہوتی ہے دوسرے اسٹیجز کی نسبت. اور ہر اسٹیج جو ہے انوالو کرتی ہے کیا چیز، ڈفرینٹ ٹائپ آف انٹیلیجنس. ٹھیک ہے، اب اس میں آ جاتا ہے سینسری موٹر اسٹیج. ٹھیک ہے، سینسری موٹر اسٹیج جو ہے برتھ سے لے کے 2 ایئرس تک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ڈیورنگ دس اسٹیج چلڈرن لرن کرتے ہیں اباؤٹ دا ورلڈ، اپنے ریلیٹڈ سراؤنڈنگ ورلڈ کے بارے میں لرن کرتا ہے. کس چیز کے تھرو؟ سینسیشنس کے تھرو اینڈ موٹر بیہیویئر کے تھرو. جو ان کی سینسیشنز ہے ان کے تھرو لرن کر رہے ہوتے ہیں اباؤٹ دیئر ورلڈ، اینڈ جو ان کا موٹر بیہیویئر ہے اس کے تھرو. ینگ چلڈرن کیا کرتے ہیں، وہ منہ میں جو ہے نا آبجیکٹس ڈال رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ آئٹم بیسیکلی ایڈائبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ جب وہ آبجیکٹ کو گریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گریس مطلب ہاتھوں میں پکڑنا، تو پھر اسے جو ہے نا شیک یا بینگ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ویدر اس آبجیکٹ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آپ لوگوں نے بچوں میں خود بھی یہ چیز دیکھی ہوگی. بٹوین 5 and 8 months old دا چائلڈ ڈیولپ آبجیکٹ پرماننسی. ٹھیک ہے، اچھا، 5 سال سے لے کے 8 سال کے درمیان بچہ کیا کرتا ہے، وہ آبجیکٹ پرماننس کو ڈیولپ کرتا ہے. آبجیکٹ پرماننس کیا ہے؟ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بچوں کی جو کہ if something is out of sight it still exists. ٹھیک ہے، لائک یہ چیز جو ہے نا 5 سے 8 سال کے درمیان جو ہے نا جا کے ڈیولپ ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ہے نا آبجیکٹ پرماننس والی فنامنا بچوں میں نہیں ہوتی. لائک آبجیکٹ پرماننس وہ چیز ہے
کہ جب آپ بچے کے سامنے سے ایک چیز ہٹائے تو وہ اسٹل یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، وہ آبجیکٹ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگ اگر ایک بچہ شرارتی ہو، 5 سال سے کم ہو، اور اس کو آبجیکٹ پرماننس وہ نہ ہوئی ہو، ڈیولپ نہ ہوئی ہو، تو آپ اس سے اگر ایک آبجیکٹ چھپائے ہوئے ہاتھ میں یا پیچھے جا کے یا کسی تکیے کے نیچے، تو وہ جو ہے نا وہ جا کے اس سے سرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹ اس کی باڈی جو ہے نا جا کے ختم ہو گئی ہے، وہ غائب ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آبجیکٹ پرماننس جا کے بچے میں ڈیولپ ہو گیا تو اس کی وجہ سے بچے کی انڈرسٹینڈنگ جا کے ڈیولپ ہو جاتی ہے دیٹ ایون if جو آبجیکٹ ہے وہ آؤٹ آف سائٹ ہو تو ان کا اسٹل یہ بلیو ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹ کیا کرتا ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آبجیکٹ پرماننس ہے۔ According to Piaget, young infants don't remember an object after it has been removed from sight. Piaget کے مطابق جو بچے ہیں وہ آبجیکٹ کو ریممبر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آفٹر اسے ریموو کیا جائے ان کی نظروں کے سامنے سے۔ Piaget studied infants' reaction when a toy was first shown to an infant and then hidden under a blanket۔ Piaget نے بیسیکلی یہ فنامنا اسٹڈی کی تھی، کیسے اس نے جو ہے نا انفنٹس ریئیکشن کو چیک کیا تھا جب انہیں ٹوائے پہلے دکھایا گیا اور پھر اسے جو ہے نا جا کے ہائڈ کر دیا گیا تھا انڈر بلینکٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس نے جو ہے نا پیاجے نے جا کے آبجیکٹ پرماننس کی کانسیپٹ دی تھی۔ اچھا، اس کے بعد infants who had already developed object permanence would reach for the hidden toy، اور جن بچوں نے آلریڈی آبجیکٹ پرماننس کو ڈیولپ کیا ہے تو وہ جا کے ان ہڈن ٹوائز تک اپنے آپ کو جا کے پہنچا دیتے ہیں۔ وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ they knew that وہ ان بچوں کو پتا ہوتا ہے آلریڈی that وہ آبجیکٹ still exist کرتا ہے، whereas infant who hadn't developed object permanence would appear confused۔ whereas وہ infant جو کہ جن کے آبجیکٹ پرماننس ڈیولپ نہ ہو تو وہ اسٹل کنفیوز فارم میں رہ جاتے ہیں۔ اینڈ پیاجے ویو جو اراؤنڈ دا سیم ٹائم، پیاجے کی ویو میں اس کے سیم ٹائم میں جو ہے نا بچہ کیا کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، جب بچہ آبجیکٹ پرماننس ڈیولپ کرتا ہے تو وہ بچے کیا کرتے تھے، آلسو بگین ٹو ایگزبٹ اسٹرینجر انزائٹی which is a fear of unfamiliar people۔ اچھا، آبجیکٹ پرماننس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ اسی دوران اسٹرینجر انزائٹی بھی جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ڈسپلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹرینجر انزائٹی کیا ہے؟ فیئر فرام انفیملیئر پیپل، اور یہ چیز بھی آپ لوگوں نے بچوں میں دیکھے ہوں گے دیٹ کیئر گیور سے یا دوسرے کے پاس جب جاتا ہے تو وہ رونا سٹارٹ کر لیتا ہے۔ Babies may demonstrate this by crying and turning away from a stranger، اور یہ چیز ہم بچوں میں کیسے ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں؟ by crying یا turning away from a stranger یا by clinging to a caregiver، اپنے کیئر گیور کو ٹائٹلی پکڑنا، اور by attempting to reach their arms toward familiar faces such as parents۔ اگر unfamiliar people کو دیکھتے ہیں، کوئی بندہ گھر میں آ جاتا ہے تو یہ بچے کیا کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کی طرف یا جو کیئر گیور ہوتا ہے نزدیک، جو کہ اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے آرمس کو ریچ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنے اٹیمپٹس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کو جا کے ریچ کر سکے، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ Yes, sir. جی سر۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں پری آپریشنل اسٹیج، جو کہ 2 ایئرس سے لے کے 7 ایئرس تک۔ پیاجے کی جو سیکنڈ اسٹیج ہے وہ پری آپریشن اسٹیج ہے، جو کہ اپروکسیمیٹلی 2 to 7 ایئرس آف اولڈ میں پائی جاتی ہے یہ اسٹیج۔ اس اسٹیج میں جو بچے ہیں وہ کیا یوز کرتے ہیں؟ سمبلس کو یوز کرتے ہیں۔ سمبلس کو یوز کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ ٹو ریپرزینٹ ورڈس، ٹھیک ہے، ٹو ریپرزینٹ امیجز یا ٹو ریپرزینٹ آئیڈیاز۔
which is why children in this stage engage in imaginary play. ٹھیک ہے، مطلب جو آبجیکٹس ہوتے ہیں اسے ایز اے سمبلز یوز کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ چیزیں آپ لوگوں نے اس طرح دیکھا ہوگا کہ جب بچے آبزرو کرتے ہیں، ہم فون یوز کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی بھی آبجیکٹ اٹھا کر جو ہے جا کے کان کو پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہم بات کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں فون پہ، اسی طرح وہ بھی اس آبجیکٹ پہ بات کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بچے سمبلس کو یوز کر رہے ہیں ٹو ریپرزینٹ ورڈس، امیجز اور آئیڈیاز. اور اس اسٹیج میں بیسیکلی چلڈرن جو ہے وہ انگیج ہو جاتے ہیں کس چیز میں؟ امیجنری پلے میں. چلڈرن آلسو بگن ٹو یوز لینگویج ان دا پری آپریشنل اسٹیج. جو بچے ہوتے ہیں وہ جا کے جو ہے لینگویج کو بھی یوز کر لیتے ہیں پری آپریشنل اسٹیج میں، بٹ دے کین ناٹ انڈرسٹینڈ اور ایڈٹ لاجک اور مینٹلی مینیپولیٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے، بچے جو ہے وہ پری آپریشن اسٹیج میں جا کے لینگویج بھی یوز کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ دے کینٹ انڈرسٹینڈ ایڈلٹ لاجک. وہ ایڈلٹ لاجک کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اور مینٹلی مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، کنٹرول نہیں کر سکتے انفارمیشن کو. چلڈرن بچوں کی جو لاجک ہے وہ بیس کرتے ہیں ان کی پرسنل نالج آف دا ورلڈ پہ rather than on conventional knowledge. Conventional knowledge جو کنورسیشنل نالج ہوتے ہیں، لاجیکل نالج ہوتے ہیں جو کہ ایڈلٹس کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، چلڈرن ان دس اسٹیج کین ناٹ پرفارم مینٹل آپریشن کیونکہ ان کی اتنی میچورٹی یا اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی جس کی وجہ سے وہ جا کے مینٹل آپریشن پرفارم کرے. Because they haven't developed an understanding of conservation. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو کنزرویشن کی فینامنا ہے وہ جا کے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے، کنزرویشن کیا چیز ہے؟ یہ ایک آئیڈیا ہے that if you change the appearance of something it is still equal in size as long as nothing has been removed or added. ٹھیک ہے، کنزرویشن یہ آئیڈیا ہے کہ ایک چیز کے اپیرنس اگر آپ چینج کرے تو وہ اسٹل اسی طرح ایکول ان سائز اور جو بھی اس کا جو ہے نا فزیکل وہ ہے اس میں سیم رہتا ہے، ایز لانگ ایز اگر آپ اس سے جا کے کچھ چیز ریموو نہ کرے یا ایڈ نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ کنزرویشن کے فینامنا ہے. فار ایگزامپل ایک فادر ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ دیتا ہے سلائس آف پیزا کو 10 ایئر اولڈ کیکو کو، اینڈ اندر سلائس دیتا ہے 3 ایئر اولڈ بردر کو، کینی کو. ٹھیک ہے، تو اب جو کینی 3 ایئر اولڈ بردر ہے، کینی پیزا سلائس کو وہ کیا کرتا ہے، وہ کاٹ دیتا ہے انٹو 5 پیسز. ٹھیک ہے، تو سیم سائز ہی تھا لیکن اسے 5 پیسز میں کاٹ دیا. تو کینی کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے اپنی سسٹر سے زیادہ پیزا ملا ہے اپنے فادر کے سائڈ سے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، کینی کے مائنڈ میں جو ہے وہ کنزرویشن والی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسٹل جا کے ڈیولپ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ مینٹل آپریشن پرفارم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اینڈ 10 ایئر اولڈ کی کو جو ہے شی از 10 ایئر اولڈ، سو obviously اس کے مائنڈ میں جو ہے نا یہ فینومینا ڈیولپ ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ اگر یہ بچہ کہیں بھی کہ مجھے اپنے سسٹر سے زیادہ ملا ہے پیزا، تو وہ شاید اس کے اوپر حد سے کیکو کی بات کر رہا ہو یا اس پہ کوئی اس بات کا فرق ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا ڈیورنگ دس اسٹیج وی آلسو ایکسپیکٹ چلڈرن ٹو ڈسپلے ایگو سینٹرزم. اچھا اس اسٹیج کے دوران بچہ جو ہے ایگو سینٹرزم بھی جو ہے نا ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے. ایگو سینٹرزم کیا چیز ہے؟ which means that child is not able to take the perspective of other. چائلڈ جو ہے وہ دوسرے کے پرسپیکٹو کو جا کے ٹیک اپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لائک بچہ جو ہے اس لیول پہ، اس اسٹیج پہ جو think that everyone see think and feel as just they do. لائک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اور فیل کر رہے ہیں، سب بالکل اسی طرح کر رہے ہیں. دوسروں کی پرسپیکٹو کو وہ بالکل لے ہی نہیں سکتے. دوسرے کیسے سوچ رہے ہیں، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے کیسے فیل کر رہے ہیں یا دوسرے کیسے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایگو سینٹرزم کیا ہے؟ بچہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایوری ون sees think and feel just as do.
لائک وہ جس طرح سی کر رہے ہیں، تھنک کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی بالکل اسی طرح دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اینڈ محسوس کر رہے ہیں. پری آپریشنل کلیئر ہے؟ پری آپریشن جی اسٹیج سر. کلیئر Yes, ہے؟ sir. اوکے. کنکریٹ آپریشن اسٹیج جو کہ 7 to 11 ایئرس ہے. پیاجٹ پیاجٹ تھرڈ اسٹیج از دا کنکریٹ آپریشن اسٹیج جو کہ اسٹارٹ ہوتی ہے فرام 7 to 11 ایئرس اولڈ. اچھا، اس اسٹیج میں اب کیا ہوتا ہے، چلڈرن جو ہے وہ لاجیکل تھنکنگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں اباؤٹ ریئل ایونٹس، جو کنکریٹ ایونٹس ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا اسٹرانگ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کس چیز پہ، آن دا یوز آف نمبرز، دیٹ نمبرز کو کیسے یوز کرنا ہے، الفابیٹ جو وہ ہے نیومیریکل ویلیوز ہے، اینڈ اسٹارٹ ٹو ورک دیئر میموری اسٹریٹجیز. اور اس دوران وہ کیا کرتے ہیں، اپنی میموری اسٹریٹجیز اسٹارٹ کر دیتے ہیں. لائک آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں جا کے اسکولس میں وہ کیا جاتا ہے، لرننگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں، میتھمیٹیکل ایکویشن سالو کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں، الفابیٹ سیکھنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اے بی سی، اردو وغیرہ ہو گئی ہے، اسلامیات ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا ان کی میموری اسٹریٹجیز بھی جو ہے نا کنکریٹ آپریشنل ایونٹ، کنکریٹ آپریشنل اسٹیج میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا، دے کین پرفارم میتھمیٹیکل آپریشن. اچھا، میتھمیٹیکل آپریشن پرفارم کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی ٹرانسفارمیشن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب 2+2 اس کی ٹرانسفارمیشن کیا ہوگی، 4 ہوگی. سبٹریکشن ہوگی یا اپوزٹ آف ایڈیشن جو ہے وہ سبٹریکشن ہے، اور ملٹیپلیکیشن اپوزٹ کس چیز کا ہے، ایڈیشن، ڈویژن کا. ٹھیک ہے. ان دس اسٹیج چلڈرن جو ہے وہ کیا ماسٹر کرتا ہے، also master the concept of conservation. اس اسٹیج پہ جو بچہ ہے وہ کنسپٹ آف کنزرویشن کو بھی جا کے ماسٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، ایون if something can change shape, its mass, volume and number stay the same. مطلب اگر ایک آبجیکٹ ہے، اگر وہ صرف شیپ چینج کرے تو اس کی ماس، والیوم اینڈ نمبر اسٹے سیم رہیں گے. ٹھیک ہے، جو کہ پچھلے اس میں بھی میں نے کنزرویشن کی ایگزامپل آپ کو دی تھی. Children in the concrete operational state also understand the principle of reversibility. ٹھیک ہے، اب reversibility والے phenomena اس میں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، that which means that object can change and then return back to their original form or condition. ٹھیک ہے، principle of reversibility یہ ہے کہ جو objects they can change، ٹھیک ہے، وہ چینج ہو سکتے ہیں اور پھر ریٹرن بیک ہو سکتے ہیں اپنے اوریجنل فارم اور کنڈیشن میں. فار ایگزامپل، اس میں جو ہے نا ان نے گلاس آف واٹر کی ایگزامپل لے لی. فار ایگزامپل، if you pour water from a tall tin glass to a short fat glass, you still have the same amount of water. if ایک tall tin glass ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے اور آپ پھر اس پانی کو جو ہے نا ایک شارٹ فیٹ گلاس میں ڈالتے ہیں، تو دونوں کی جو ہے نا وہ اماؤنٹ سیم ہی ہوتی ہے واٹر کی. تو یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ پرنسپل آف ریورسیبلٹی ہے. آبجیکٹ جو ہے وہ کیا ہے، چینج ہو جاتے ہیں بٹ ریٹرن بیک ہو جاتے ہیں ٹو دیئر اوریجنل فارم اور کنڈیشن. تو اب اگر ہم یہ اماؤنٹ، سیم اماؤنٹ آف واٹر دوبارہ ٹالٹن گلاس میں ڈالے تو وہی اماؤنٹ آف واٹر وہاں پہ ٹالٹن گلاس میں آئے گی. اگر وہ پھر شارٹ فیٹ گلاس میں ڈاکے تو وہی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لاسٹ ون، فارمل آپریشن اسٹیج، جو کہ 11 سے لے کے ایڈلٹہڈ تک ہوتی ہے. دا فورتھ اینڈ لاسٹ stage in Piaget theory is the formal operation stage, which is from about age 11 to adulthood. ٹھیک ہے، یہ فورتھ اسٹیج آف Piaget تھیوری جو ہے اسے ہم فارمل آپریشن اسٹیج کے نیم سے جانتے ہیں، اور یہ اسٹیج بیسیکلی اسٹارٹ ہوتا ہے 11 سے اور آر گوئنگ ہوتا ہے ٹل ایڈلٹہڈ. ٹھیک ہے. اچھا، whereas children in the concrete operational stage are able to think logically only about concrete event. پچھلے والی اسٹیج کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بچے کیا کر رہے تھے، وہ دے آر ایبل ٹو وہ لاجیکلی تھنک کرے اباؤٹ کنکریٹ ایونٹ. جو فارمل آپریشن اسٹیج ہے، it can also deal with abstract idea and hypothetical situation. Abstract mean intellectual ideas and hypothetical mean
امیجنری سچویشن. ٹھیک ہے. تو چلڈرن ان دس اسٹیج وہ کیا کرتے ہیں, ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو یوز کرتے ہیں, انٹلیکچوئل تھنکنگ کو یوز کرتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ ٹو پرابلم سالو کے لیے. لوگ الٹرنیٹیو سولوشن, دیٹ الٹرنیٹیو سولوشن کیا ہو سکتی ہے پرابلم کے لیے, اینڈ کیا کرتے ہیں, اینڈ ٹیسٹ دی سولوشن, اور پھر جا کے اس سولوشن کو ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں کہ ویدر اٹ ول ورک اور ناٹ. اچھا, ایڈولسنس میں جو ہے نا رینیوڈ ایگوسینٹرزم اکر ہو سکتی ہے. جس طرح بچے میں جو ہے نا ایگوسینٹرزم تھا, لائک وہ سمجھتا تھا کہ جیسے وہ اس ورلڈ کو دیکھ رہا ہے, پرسیو کر رہا ہے, ویسے اور بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیز ایڈلٹ ہوڈ میں پھر اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جو 15 سال کا بچہ, جو 15 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے, with a very small pimple on her face, اس کی مائنڈ یہ سوچ آ سکتی ہے کہ یہ کیا ہے, ہیوج اور انکریڈیبل ویزیبل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی اس کی سوچ تھی, لیکن اس کے ساتھ اس کی سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انڈر دا مسٹیکن امپریشن دیٹ ادر مسٹ شیئر ہر پرسپشن. یہاں پہ مسٹیکن امپریشن کیا ہے, دیٹ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی جو پرسپشن ہے وہ دوسرے لوگ بھی شیئر کر رہا ہے. لائک دوسری لوگ بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کے فیس پہ جو وہ ہے پیمپل ہے وہ مائٹ بھی بہت زیادہ ہیوج ہے اور انکریڈیبل ہے, ویزیبل ہے, جس کی وجہ سے وہ آکورڈ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایڈولسنس میں ایگو سینٹرزم کا جو رینیوڈ ہے وہ پھر اکڑ ہو جاتی ہے ڈیورنگ فارمر آپریشن اسٹیج. یہاں تک کلیئر ہے تھیوری؟ جی سر. اچھا, اب آتے ہیں پیاجت کی کمبینیشن کی طرف. ایک منٹ. اچھا, so what exactly has Piaget contributed to the field of human development? Question کیا گیا ہے. The following list is a brief assessment. جو following list ہے 5 تقریباً ہے points. Is a assessment of Piaget major contribution. یہ Piaget کی major contributions سے جو ہے نا basically یہ نچوڑ نکالی گئی ہے by several prominent researchers in honor جو ہے نا Piaget کی 100th anniversary آف پیاجے برڈس پہ جو ہے نا یہ ایک گفٹ دیا گیا تھا پیاجے کو, اور یہ کنٹریبیوشن اس کی فائنڈ آؤٹ کی گئی تھی. فرسٹ ون از پیاجے فاؤنڈیڈ کون سے ڈسپلن کو؟ what we know today is cognitive development. پیاجے نے بیسیکلی cognitive development کی ڈسپلن کو فاؤنڈ کیا ہوا ہے, اور اس کی جو انٹرسٹ ہے چلڈرن تھنکنگ میں وہ ہمیں یہ انشور کرتی ہے that this field will be ڈیولپمنٹل. یہ فیلڈ کیا ہے, یہ ڈیولپمنٹل سے کنیکٹڈ ہے. اینڈ میتھڈ فرام دا اسٹڈی آف ایڈلٹ تھنکنگ, وہ میئرلی وہ اپلائی نہیں ہوتی کس چیز پہ, بچوں پہ, کیونکہ بچوں کی جو کانسیپٹس ہے ریلیٹڈ ٹو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ وہ چینج ہے, اس کی اپلیکیشن چینج ہے, اس کی کانسیپٹ چینج ہے. اینڈ جو ایڈلٹ کی تھنکنگ ہے وہ اور اس کی میتھڈ آف اسٹڈی وہ اس سے جا کے چینج ہے. Piaget convinced us that جو چلڈرن ہیں وہ بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں, ایکٹیو ایکسپلوررز ہوتے ہیں, اپنے ورلڈ کو کیوریس ہوتے ہیں آبجیکٹس کے ریلیٹڈ کہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے, ویدر یہ آبجیکٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے یا نہیں کرتا. ایکٹیو ایکسپلورر ہوتے ہیں, چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ان کی ڈیولپمنٹ میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. Although Piaget assumptions that children actively construct their own knowledge. Piaget سمجھتا ہے, اس کی یہ ایگزامپشن ہے, جو بچے ہیں وہ ایکٹیولی کیا کرتے ہیں, کنسٹرکٹ کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں اپنے نالج کو, جو کہ ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے آج کل. دس ویو پوائنٹ واز انوویٹو. یہ ویو پوائنٹ جو تھی وہ یہ کافی زیادہ انوویٹو تھی, ایڈوانس تھی, اینڈ نیو تھی, اینڈ کنٹریری تھی, مطلب کنفلکٹیو تھی ٹو دا تھنکنگ آف ہز ٹائم. اس ٹائم پیاجے کے ٹائم میں لائک اس ٹائم ایک نیو پوائنٹ بھی تھی, اینڈ ساتھ میں جو ہے نا کنفلکٹنگ بھی تھی ایٹ اے ٹائم. دوسری ریسرچز کنفلکٹ شو کر رہے تھے. Piaget ideas have had a major influence on thinking. Piaget کی جو ideas ہے اس کی جو ہے نا major influence ہے thinking پہ about social and emotional development related to social and emotional development as well as the practical implication ہے for educators. اس میں بھی جو ہے نا پیاجے کی جو ideas ہیں وہ اپنا رول
پلے کر رہی ہے. مطلب سوشل اینڈ ایموشنل جو ہماری جو تھنکنگ اٹیچ ہے ریلیٹڈ ٹو سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ اسے میجرلی انفلوئنس کرتے ہیں, اور ایز ویل ایز جو ہماری پریکٹیکل امپلیکیشن ہے فار ایجوکیٹرس اس ایریا کو بھی جو ہے نا جا کے پیاجے کے آئیڈیاز جو ہے وہ میجرلی انفلوئنس کرتے ہیں. Fourth, Piaget theory was one of the first to try to explain. Piaget theory جو ہے نا پہلے تھیوری تھی جسے جو ہے لوگوں نے ٹرائی کر کے ایکسپلین کیا, and not just describe, ٹھیک ہے, but Piaget theory جو ہے وہ کیا تھی, it was the first کہ اس نے جا کے پورا ایکسپلین کیا کس چیز کو, process of development کو, largely prompted by his theory. prompt مطلب جب آپ موٹیویٹ ہوتے ہیں کسی آئیڈیا سے تو largely more prompted by his theory. Many theorists today have taken seriously the need to explain transitions in children thinking. تو یہاں پہ بہت ساری تھیورسٹ جو آج کل ہیں اس نے جو ہے نا سیریسلی کیا کیا, ان نے ایک اسٹیپ لیا کہ وہ جا کے ایکسپلین کرے جو کہ چلڈرن کی تھنکنگ میں جو چینجز آ رہی ہیں اس کے ریلیٹڈ. اور یہ اسٹیپس انہوں نے کہاں سے لی ہے, یہ پیاجے کے جو تھیوری تھے اس سے جا کے پوائنٹس آؤٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے. Piaget description of broad sequence of intellectual development provide overview of how children of different ages think. ٹھیک ہے, جو پیاجے کی description of broad sequence of intellectual development تھی, یہاں پہ میرے خیال میں اس چیز کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے ابھی 4 سٹیپس پڑھے ہیں. تو یہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں ایک ریزنیبلی ایکوریٹ اوور ویو کس چیز کی, دیٹ کیسے بچے کی ڈفرینٹ ایجز میں تھنکنگ ڈفرینٹ ایج کے ساتھ چینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فائنلی پیاجے آسک امپورٹنٹ کوسچن اینڈ ڈیو literally thousands of researchers to study of cognitive development. اور فائنلی لاسٹ پوائنٹ جو ہے اس میں جو ہے نا پیاجے سے کوسچن جو ہے وہ بیسیکلی آسک کیا گیا تھا, اینڈ اس میں بھی جو ہے نا بیسیکلی پیاجے نے کیا کیا, اس نے تھاؤزنڈ آف ریسرچز کو جو ہے نا ریلیٹڈ ٹو اسٹڈی آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جا کے پبلش کیا, ٹھیک ہے, اس پہ کام کیا. اینڈ ایز آفن ہیپنس وین ہیورسٹک تھیوریز, ہیورسٹک جو ہے بیسیکلی اس کو کہتے ہیں, ہیورسٹک کہتے ہیں جب کوئی چیز انیبل کرتی ہے کسی کو کہ وہ جا کے لرن کرے اور ڈسکور کرے سم تھنگ فار دیم سیلف, ٹھیک ہے, اسے ہم ہیورسٹک تھیوریز کہتے ہیں. as often happens when heuristic theories such as جو Piaget کی ہے are repeatedly scrutinized, اسے repeatedly scrutinized کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ somehow his research led to new insight, کیونکہ اس کے ریسرچز اس طرح تھے جس کی وجہ سے ریسرچ جو تھا وہ نیو انسائٹ, نیو آئیڈیا کی طرف جاتا تھا, جس کی وجہ سے نیو پرابلمس اوریجنل آئیڈیاز کے ساتھ سامنے آتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہ پیاجے کی کنٹریبیوشن تھے جس میں 6 پوائنٹس تھے میجر, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب ہم سٹارٹ کریں گے, یہاں تک کوئی پوائنٹ کلیئر نہ ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے سر. کلیئر ہے, اچھا میں دوسرا لنک شیئر کرتا ہوں, کائنڈلی آپ لوگ اسے جوائن کریں. ٹھیک ہے سر.